والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور عورتوں میں سے قواعد، قواعد جو ہے قاعدہ اور قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا. وہ عورتیں جو بیٹھ جائیں سمبولک ہے. ایک تو اس کو اگر لٹرل معنی میں لیا جائے تو یہ کہ اب وہ گھر بیٹھ جائیں، باہر نکلنے سے عاجز ہوں، یعنی باہر آنا جانا ختم ہو جائے ان کا. دوسرا معنی یہ کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گئی، لاغر ہو گئی، اب واک کرنا بھی مشکل، چلنا پھرنا بھی مشکل، گھٹنوں میں تکلیف اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہ رہیں، کیونکہ آگے مزید وضاحت کی جا رہی. کیا؟ اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی. گھروں میں بیٹھنے والی عمر رسیدہ خواتین جنہیں اب مردوں سے رغبت نہیں، مرد کی ضرورت نہیں، اور مردوں کو ان سے کوئی رغبت نہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب عمر زیادہ ہو جاتی، تو عورت کے دل سے بھی اور مرد کے دل سے بھی پھر عورت کا خیال نکل جاتا ہے. پھر انہیں اس طرح کے پردے کی ضرورت نہیں رہتی جس طرح جوان لڑکیوں کو پردے کی ضرورت ہوتی یا جوان عورتوں کو پردے کی ضرورت ہے. فلیس علیہن، پس نہیں ہے ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یدعن ثیابہن، کہ وہ ہٹا دیں اپنے کپڑے، اپنے ثوب، یعنی وہ اگر اپنے کپڑے ہٹا دیں. کون سے کپڑے ہٹا دیں؟ یعنی چادر، جلباب. اور جو بوڑھی نہیں ہے، جوان ہے، وہ کیا کریں؟ وہ بھی چادریں ہٹا دیں؟ وہ پھر کیا کریں؟ وہ چادریں پہنیں. کیونکہ اگر کسی نے چادر پہنی ہی نہیں، اپنے آپ کو چھپایا ہی نہیں، اور وہ اس حکم پر کیا عمل کرے گی؟ پھر وہ کیا ہٹائے گی؟ اس کو کیا ہٹانا ہے؟ وہ تو پھر اس نے تو اللہ کا حکم مانا ہی نہیں، نہ پہلا مانا تو دوسرا کیا مانے گی؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو ستر کے علاوہ حجاب بھی کرنا ہوتا ہے. ستر کیا ہوتا ہے؟ جو جسم کو ڈھانکتا ہے، اور حجاب کیا ہے؟ جو جسم اور لباس دونوں کو ڈھانکتا ہے. تو جب عورتیں بوڑھی ہو جائیں تو ان کے لیے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی دوبھر، تو بھاری بھرکم چادریں اور پھر اوپر اپنے بہت کچھ اوڑھ کے اگر نکلتی ہیں یا اوڑھ کے بیٹھی رہتی ہیں اگر کوئی آیا ہے تو بڑی مشکل ہے زندگی. تو ان کے لیے ان کی عمر کے تقاضے کے طور پر سہولت کر دی گئی. لیکن وہاں بھی شرط ہے، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والیاں اپنی زینت کو. متبرجات کا لفظ جو ہے یہ بے را جیم سے ہے. برجا، برجا کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند ہونا، ظاہر کرنا. بلند کوئی چیز کب کی جاتی ہے؟ جیسے مینار، مینریٹس وغیرہ ہوتے ہیں نمایاں کرنے کے لیے. اور مراد اس سے ہے بناؤ سگھار دکھانے والیاں، اپنی پوشیدہ چیزوں کو بناوٹ کر کے نمایاں کرنے والیاں، اپنے سینے کو یا اپنے جسم کے باقی حصوں کو. غیر متبرجات بزینہ. اب یہ نہیں کہ ایک عورت کہے کہ میری عمر 80 سال ہو گئی ہے تو اب مجھ پر وہ پابندی نہیں ہے حجاب کی، لیکن اس نے میک اپ بھی خوب کر رکھا ہو اور زیورات سے بھی لدی ہوئی ہو، فزیکلی ایکٹیو بھی ہو، اور اگر مردوں کو اس میں رغبت نہیں تو اس کے اندر بہرحال ابھی تک وہ جراثیم موجود ہیں جس میں خود نمائی یا اپنی نمائش یا اپنی جو بیوٹی ہے اس کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں گیا. سب کچھ چلا گیا لیکن یہ شوق نہیں گیا. تو کہا کہ اصل تو یہ شوق کا خاتمہ ہے. غیر متبرجات بزینہ، اگر ان کو ابھی بھی بہت فٹ سمارٹ ہو کر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہے تو پھر چادر لینی ہوگی. اگر میک اپ کر سکتے ہو تو چادر بھی پہنو، اس کو چھپانے والی چیز بھی پہنو. پھر وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ احتیاط برتے ہیں. یستعففن عفت سے ہے، عین فا فا، پاک دامنی اختیار کریں. خیر لہن، وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے اچھا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں بھی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ اچھا 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد. اصل تو مقصود یا مطلوب جو ہے اس میں توجہ دلائی گئی کہ زینت تو وہ بھی نہیں ظاہر کر سکتی اور پھر بھی وہ احتیاط برتیں. اگر بوڑھی عورتیں ان کو احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ان کو یستعففن کا حکم دیا جا رہا ہے تو باقی سب کے لیے کیا حکم ہے کہ حجاب کی اصل کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت, پاک دامنی اختیار کرنا, اپنی حیا کو قائم رکھنا اور ایسے کسی بھی خفیہ یا ظاہری حرکت سے پرہیز کرنا جس سے شر اور فساد پھیلتا ہو, چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو. بالکل, اصل میں تو ایمان کی حفاظت ہے کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سنتا ہے, جانتا ہے. سننے کی بات یہاں کیوں کہ بعض اوقات انسان ویسے کچھ نہیں کر رہا ہوتا لیکن باتیں اس کی ایسے ہوتی ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ ان کے مردوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے, اور علیم دلوں میں کیا ہے, اندر کیا ہے. تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, چاہے کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے. پھر یہاں پر اگلی آیت میں مزید کچھ معاشرتی آداب بتائے گئے جو کھانے پینے سے متعلق ہیں, دعوتوں اور پارٹیوں سے متعلق. کئی لڑکے ایسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں آنٹی کو بچپن میں دیکھا تھا, وہ پردہ کریں گی تو ہمیں شکل یاد ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور آنٹی کو یہ رخصت نہیں مل جاتی کہ چونکہ اس نے مجھے دیکھا اور اس کو میری شکل یاد ہے اس لیے. بہرحال لیس علی الاعمی حرج, اس آیت میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھانے اور اکٹھے کھانے کی کچھ آداب پتہ چلتے ہیں. مختصر پس منظر بتا دیتی ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ, تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھائیں, اور کھانا سب سے افضل مال ہے, لہٰذا کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی اور کے گھر سے کھانا کھائے. تو لوگ ایک دوسرے کا کھانا کھانے سے رک گئے, یعنی کسی کے گھر میں کوئی نہیں کھاتا تھا, تو اس کی یہاں پر پھر وضاحت کی گئی. اسی طرح دور جاہلیت میں بعض لوگ معذور لوگوں کے ساتھ, ہینڈی کیپ لوگوں کے ساتھ, بیمار لوگوں کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو کراہت وجہ تھی کہ مریضوں کے ساتھ کھائیں گے تو ہمیں بھی جراثیم لگ جائیں گے. آج بھی بہت سے لوگ مریضوں کے پاس بیٹھنا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. اسی طرح نابیناؤں کے ساتھ بھی بعض لوگ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تو نظر نہیں آ رہا اور ہم اچھی اچھی چیز ان کے پلیٹ سے کھا جائیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا کھانا ناجائز طریقے سے, باطل طریقے سے کھائیں. اسی طرح یہ ہے کہ بعض عرب ایسے تھے, خصوصاً بنو کنانہ کے لوگ, کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اگر ان میں سے کسی کو بھوک لگتی اور کوئی آس پاس نہ ہوتا تو اونٹ پہ بیٹھ کے جا کے ڈھونڈ کے کسی کو لاتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے, انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے تو پھر کھانا کھائیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کی اصلاح یہاں پر اس آیت میں کی گئی ہے. لیس علی الاعمی حرج, نہیں ہے نابینا یا اندھے پر کوئی حرج. حرج کا معنی گناہ یا سختی یا تنگی, کوئی تنگی نہیں. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج جس کی ٹانگ میں تکلیف ہے, چل نہیں سکتا درست طریقے سے. ولا علی المریض حرج, اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج. اور معذوروں کے علاوہ ولا علی انفسکم, اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں, یعنی کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں, گناہ کی بات نہیں. کیا گناہ کی بات نہیں؟ ان تأکلوا, کہ تم کھا لو, من بیوتکم, اپنے گھروں سے. اپنے گھر سے مراد اپنا گھر یا بچوں کا گھر ہے, اولاد کا گھر. او بیوت آبائکم, یا اپنے باپوں کے گھر سے, نانا دادا کے گھر سے. او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھر سے, یعنی پیرنٹس کے گھر سے, نانی دادی بھی اس میں آتی ہیں. او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھر سے, سگے ستیلے دونوں. او بیوت اخواتکم, یا بہنوں کے گھر سے. ہمارے ہاں تو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بہن کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پی سکتے, یا بیٹی کے گھر سے نہیں کھا سکتے. او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. اعمام کس کی جمع ہے؟ عم کی.
او بیوت عماتکم یا اپنے پھپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا جو تم مالک بنے ان کی کنجیوں کے، یا جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں تم ان کے منتظم ہو، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے. اب سبھی آ گئے، قریبی رشتہ دار بھی آ گئے اور دوست احباب بھی آ گئے. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا کہ تم سب مل کے کھاؤ، او اشتاتا یا الگ الگ، کیونکہ دور جاہلیت میں بعض قبیلے اس کو عار سمجھتے تھے کہ اکٹھے کھائیں اور بعض اس کو عار سمجھتے تھے کہ اکیلے اکیلے کھائیں. کہا دونوں طرح ہی جائز ہے، کیونکہ بعض اوقات اکٹھے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہو سکتے. لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے نفسوں پر، کیونکہ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ملتا ہے تو گویا خود کو سلام کر رہا ہے. اور اسی طرح جب اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ تو ان کو بھی سلام کرو، وہ بھی تمہارے اپنے ہیں. انفسکم میں آ جاتے ہیں ایک طرح سے، کہتے ہیں نا وہ اپنے ہی ہیں. تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام ہے اللہ کی طرف سے. آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا نا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اس جماعت کو جو فرشتوں کی تھی سلام کرو، اور اگر کوئی گھر میں نہ بھی ہو تو بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا تو کیا دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یعنی مسجد میں. اللہ کا گھر ہے لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے مبارک اور طیب پاکیزہ سلام ہے، برکت والا سلام ہے، یعنی بہترین چیز ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، مینر فل زندگی گزارو، سمجھ بوجھ سے کام لو، انتہا پسندی اختیار نہ کرو، اعتدال میں رہو. تو اس آیت سے کن احکامات کا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، معذور کے ساتھ کھانے سے نفرت مت کرو. کیوں؟ اگر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو جائے، کوئی ویل چیئر پہ ہے، کوئی دیکھ نہیں پا رہا، کوئی بیمار ہو گیا، تو عام طور پر طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ کھانے پہ جاتے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے جاتے ہیں، تو ان کو کہاں چھوڑ جاتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں تم گھر رہو، تم بیمار ہو، تم چل نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے، تم نے کیا دیکھنا، ادھر ہی رہو. اس طرح ان لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آئسولیٹ ہو کے رہ جاتی. وہ پہلے محروم ہوتے ہیں، انہیں اور محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ یہ سارے رشتہ داروں کے گھروں میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر کھانا بھی کھا سکتے ہیں.